ولا رسول بعده ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتاب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وفي رواية لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اصل خطاب شاہین جمعیت حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے، اور ان سے پہلے شاعر ابن شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند سید سلمان گیلانی بھی اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے. میں ان حضرات کی آمد تک قرآن پاک کی آیت اور احادیث نبویہ کی روشنی میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں. آپ حضرات کافی دیر سے یہ سن رہے ہیں کہ آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہمارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہے، جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے تصوف کے امام ہیں. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا سید حسین مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری سمیت ہماری پوری دیوبندی جماعت کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. اور ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پہلے خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فتنہ مرزائیہ سے بہت سے پہلے تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی، اور تحذیر الناس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی. میرے تحت توجہ فرمائیں. ختم نبوت رتبی، مرتبے کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخری نبی. ختم نبوت زمانے کے اعتبار سے حضور اللہ کے بولیں آخری نبی. ختم نبوت مکانی، حضرت سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر ہے، ایک حدیث ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمینوں پر نبی ہیں. توجہ فرمائیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیچے والی 6 زمینوں کے نبیوں کے خاتم و آخر بھی حضرت محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی.
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمارے حضرت حاجی صاحب کے آخری خلیفہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت گولوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حاج پر تشریف لے گئے۔ حضرت حاجی صاحب نے انہیں خلافت عطا فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ پیر صاحب آپ حج و عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد فی الفور ہندوستان واپس تشریف لے جائیں، وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ اللہ پاک اس کے مقابلے میں اس کے انسداد کے لیے آپ سے کام لیں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں میں واپس آیا، سوچ رہا تھا کہ وہ کون سا فتنہ ہے جس کے مقابلے میں مرشد نے مجھے جد و جہد کا حکم فرمایا۔ ابھی قادیانیت کا فتنہ کھول کر سامنے نہیں آیا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک رات سویا، ابھی اونگ ہی آئی تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم سرور کائنات مفخر موجودات سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے۔ میں اٹھ کر میں نے مصافحہ اور معانقہ کی سعادت حاصل کی۔ ملفوظ فارسی زبان میں ہے، میں مہر علی تو بآرام نشستائی و غلام احمد احادیث من را بمقراض الہاد پارا پارا میں کند، میرے علی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی سے میری حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ پیر مہر علی شاہ میدان میں آئے، شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح لکھی۔ قادیانوں نے شمس بازگاہ کے نام سے جواب دیا۔ پیر صاحب نے سیف چشتیائی لکھی جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت گولوی رحمہ اللہ جیسے سینکڑوں علماء کرام نے اس فتنہ کے خلاف جد و جہد کی ہے۔ یہ قادیان میں تھے، ہمارے بزرگوں نے قادیان میں ان کا مقابلہ کیا۔ میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ 14 سال قادیان میں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ 1930 میں 1934 میں قادیان میں بڑی کانفرنس ہوئی اور اس کی آخری نشست سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے 5 گھنٹے خطاب کیا۔ کتنے؟ اور اس میں جہاں اور بہت ساری باتیں ارشاد ہوئیں قادیانیت کو رگیدا، وہاں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مرزا قادیانی شراب پیتا تھا، جو شراب پیے وہ اللہ کا نبی، آواز نہیں آ رہی، جو شراب پیے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا نبی شراب کے قریب نہیں آ سکتا۔ میرے محترم دوستو، قادیانی جماعت کے لیڈر مرزا بشیر الدین نے آن جہانی ظفر اللہ خان قادیانی کو بر صغیر پاک و ہند کے انگریز سربراہ ویسرائے ہند کے پاس بھیجا۔ ظفر اللہ اکیلا نہیں گیا، اپنی ماں کو ساتھ لے کر گیا۔ ظفر اللہ ویسرائے ہند سے ملتا ہے، اس کی ماں ویسرائے ہند کی بیوی سے ملتی ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ جناب عطا اللہ شاہ نے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے حضور کو گالیاں دی ہیں۔ کیس بنا، شاہ جی نے اپنے صفائی کے گواہوں میں مرزا محمود کا نام لکھوایا۔ جج نے کہا کہ مرزا محمود آپ کی کیا صفائی پیش کرے گا؟ آپ نے فرمایا اسے بلایا جائے۔ چنانچہ مرزا محمود عدالت میں پیش ہوتا ہے، 8 گھنٹے اس پر جرح کی جاتی ہے، جہاں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مرزا محمود بتا، تیرا باپ شراب پیتا تھا کہ نہیں؟ اگر کہتا ہے نہیں پیتا تھا، حوالہ موجود ہے۔ اگر کہتا ہے پیتا تھا تو شراب پینا نبوت کے منافی۔ کہا جی ایک دفعہ پی۔ شاہ جی میں مجھے اس سے غرض نہیں، 1 مرتبہ پی یا 1000 مرتبہ پی، جو شراب پیے وہ اللہ کا نبی۔
बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, वो अल्लाह का नबी पाकिस्तान बनने के बाद कादियानी जमात का लाट पादरी मिर्जा बशीरुद्दीन मरदूद अपने लौ लश्कर समेत पहले पाकिस्तान आता है। फातेह कादियान अमीर शरीयत से टेलीग्राम के जरिए इजाजत लेते हैं। शाहजी उन्हें इजाजत देते हैं कि आप भी आ जाएं। पाकिस्तान बनने के बाद 1949 में शाहजी रहमतुल्लाह सरगोदे में ठहरे हुए। एक हाजिर सर्विस जनरल और एक ब्यूरोक्रेट और एक तीसरा अफसर आते हैं और आकर कहते हैं, अच्छा जी, इस वक्त हमारी फौज में इतने जनरल कादियानी हैं, इतने मेजर जनरल कादियानी, इतने ब्रिगेडियर कादियानी। रिपोर्ट पेश करते हैं, खुदा न खास्ता अगर कादियानी जर्नैल हुकूमत का तख्ता उलट दें तो पाकिस्तान पर कादियानी इनकलाब होगा। शाहजी ने ठंडा सांस लिया और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान पर कभी भी कादियानी इनकलाब नहीं आ सकता। सब कह दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत मुख्तसर करता हूं। 1970 का इलेक्शन होता है। कादियानी जमात ने मिन हैसुल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया, वोट भी दिए, नोट भी दिए, इसलिए कि मुकाबले में हमारी जमीयत उलमा इस्लाम थी। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हजारवी थे। जमीयत उलमा पाकिस्तान अल्लामा शाह अहमद नूरानी थे। जमात इस्लामी थी। ये जमातें, इस्लामी जमातें उन्हें वारा नहीं खाती थी, इसलिए पीपल पार्टी से मुआहदा किया। और फिर पीपल पार्टी के दौर में 1973 में जैसे मौलाना हजारवी फरमा रहे थे, मिर्जाई जमात का लाट पादरी ऐलान होता है, तशरीफ लाते हैं अमीर जमात अहमदिया जनाब मिर्जा नासिर अहमद। वो आकर खड़ा हो जाता है और 5 मिनट तक खामोश रहता है। इतने में सरगोदा एयरबेस से एक फिजाइया का जहाज आता है, दई मार कर सलामी देता है, चला जाता है। दूसरा जहाज, तीसरा जहाज, और फिर वो अकड़ कर कहता है कि अहमदियों, तुम्हारी मेहनत का फल पक चुका है और पाकिस्तान पर तुम्हारी हुकूमत कायम होने वाली है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह लौलाक का ये शुमारा कौमी असम्बली में लहरा कर कहा, जनाब लौलाक एक हफ्तुर्रा दीनी परिचय है। उसने ये लिखा है कि जनाब फिजाइया के जहाज आकर मिर्जा नासिर को सलामी देते हैं। मिर्जा नासिर कौन है? जनरल अख्तर अब्दुल अली फिजाइया का सरबराह है। और इस दौरान शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अमीर बनते। और हजरत बिनोरी रहमतुल्लाह ने शाह फैसल शहीद को और कर्नल कज़ाफी मरहूम को खतूत लिखे कि तुम्हारे जुल्फ़कार भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात हैं, और भुट्टो को ये बात समझाएं कि जनरल टिका खान और जनरल ज़ियाउल हक के दरमियान 14 जर्नैल कादियानी हैं। खुदा न खास्ता अगर ये कादियानी जर्नैल हुकूमत का तख्ता उलट दें तो पाकिस्तान पर कादियानी इनकलाब होगा। और इतने में सानिया रवा हुआ और मस्जिद के मेहराब व मिंबर से निकलने वाली आवाज असेंबली के ऐवान में गूंजी, सेनेट के ऐवान में गूंजी। और अल्लाह पाक ने करम फरमाया कि पूरी की पूरी कौमी असेंबली ने एक मुत्तफिक आईनी तरमीम के जरिए कादियानियों को काफिर करार दिया। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। उस ऐवान में 130 मेंबरान हैं। उनमें से एक मेंबर ईसाई भी है, एक मेंबर हिंदू भी है। हिंदू और ईसाई मेंबरान समेत पूरी कौमी असेंबली कादियानियों को काफिर करार देती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, असेंबली में बहस चल रही थी। कराची से मौलाना जफर अहमद अंसारी रहमतुल्लाह थे। वो खड़े हुए और उठकर कहा, जनाब स्पीकर, जनाब मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी फरमाते हैं। ये मेरे अजीज लियाकतपुर से ताल्लुक रखते हैं। लियाकतपुर से ख्वाजा जमाल मोहम्मद कुरेजा एमएनए थे। वो खड़े हुए
اور انہوں نے کہا جناب اسپیکر آپ مرزا مولانا کو روکیں، یہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ جناب اور صاحب کا لفظ نہ کہیں۔ توجہ فرمائیں، اسپیکر کہتا ہے جناب قریشی صاحب آپ کی باری کل آئے گی۔ خواجہ جمال محمد قریشی کہتا ہے جناب اسپیکر آپ عجیب آدمی ہیں، میرے پیٹ میں مروڑ اب اٹھ رہا ہے، مجھے 104 درجے کا بخار اب ہے، آپ کہتے ہیں کل ڈاکٹر کو بلاؤں گا، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ابھی روکیے، اسے روکیے۔ انہوں نے کہا آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ کہا جذباتی ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے ان الہدا سارو خنازیر الفلا ونساء من دون ان الاقلب، بدبخت ہمارے باپوں کو سور کہتا ہے، جو ہمارے باپ کو سور کہے گا وہ خود سور کا بچہ ہوگا۔ یہ ہماری ماں کو کتیا کہتا ہے، جو ہماری ماں کو کتیا کہے گا وہ خود کتیا کا بچہ ہوگا۔ تو خواجہ جمال محمد نے 5-7 گالیاں دیں اور بیٹھ گیا۔ میرے محترم دوستو، پہلے دن ہی جب مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، علامہ شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، چودھری مظہور الہی اور ہمارے دوسرے قائدین نے مرزا ناصر پر گرفت شروع کی تو مرزا ناصر تڑپ اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ میں مفتی محمود کا سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، میں مولانا غلام غوث کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، میں نورانی صاحب کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسپیکر نے کہا کہ یہ اسمبلی وزیر اعظم کے حکم سے جیوری کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، عدلیہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور عدلیہ کا جج جو چاہے سوال کرے، عدلیہ کا جج جو چاہے فیصلہ کرے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جس کو چاہے مجرم بنا دے اور جس کو چاہے بری کر دے۔ اس پر گفتگو تو ہمارے شاہین جمعیت فرمائیں گے۔ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، اتنی بات تو میں اپنے ججوں سے کہہ سکتا ہوں کہ ججوں ایسے فیصلے کرو کہ ایک عدالت اور بھی ہے، ایک عدالت اور ہے کہ نہیں، اس میں تمہارے فیصلے تلیں گے کہ تم کس طرح تمہارے فیصلوں کے پلڑے بھاری اور اونچا ہوتے تھے، اونچے اور نیچے ہوتے تھے، یہ تمہارے سارے فیصلے جو ہیں وہ تلیں گے۔ تو بہرحال اس نے کہا، اسپیکر نے کہا کہ یہ عدلیہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، یہ جو چاہے سوال کرے۔ تو ہمارے حافظ صاحب کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار مقرر ہوئے۔ ہم نے ساری لائبریری ملتان سے اسلام آباد مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے کمرے میں گورنمنٹ لاجز میں منتقل کر دی۔ ہمارے استاد فاتح قادیان مولانا محمد حیات، مولانا عبد الرحیم اشر، مولانا تاج محمود اور دوسرے علماء وہاں گئے اور اٹارنی جنرل کو رات کو تیاری کراتے، دن کو اٹارنی جنرل گرجتا۔ اللہ پاک یحییٰ بختیار کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس نے امت مسلمہ کی وکالت کا حق ادا کر دیا۔ یحییٰ بختیار کا ایک انٹرویو ہمارے پاس موجود ہے۔ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے آفس میں تھا، پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتا ہے، یحییٰ کہاں ہوں؟ میں نے کہا اپنے دفتر میں۔ کہا تمہیں بھٹو صاحب یاد کر رہے ہیں۔ میں بھاگ پرائم منسٹر ہاؤس گیا، دیکھا کہ بھٹو کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی مرزا ناصر احمد آیا تھا اور وہ کہتا تھا تمہارا اٹارنی جنرل مجھے کافر قرار دلوانے پر تلا ہوا ہے۔ تو یحییٰ بختیار کہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں قرآن پاک سے دلائل دیتا، احادیث نبویہ سے دلائل دیتا، فقہ اسلامی سے دلائل دیتا، میں نے کہا بھٹو صاحب وہ کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کافر ہے، وہ کہتا ہے پیپلز پارٹی والے کافر ہیں، ہاں جی، وہ کہتا ہے مسلم لیگ والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے جمعیت علماء اسلام والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے دیوبندی کافر، بریلوی کافر، مقلد کافر، غیر مقلد کافر، یہ ہم سب کو کافر قرار دیتا ہے۔ اب آپ فرمائیں یا ہم سب کافر ہوں گے یا اکیلا یہی کافر ہوگا؟ میرے محترم دوستو، یحییٰ بختیار کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے 5-7 بڑی بڑی گالیاں لڑکائیں۔ لڑکائیں کا ترجمہ تو سید سلمان گیلانی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ 5-7 بڑی بڑی گالیاں لڑکائیں، کہا کہ یہ سور کا بچہ کافر ہوگا، ہم کافر کیوں بنے؟ اور الحمدللہ
ہمارے بزرگوں کی مسائی جمیلہ رنگ لائیں، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو جب مرزا قادیہ مرزائیوں کے کفر پر دستخط کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہوں، موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ 90 سالہ ہمارے بزرگوں کی جد و جہد سے آئینی ترمیم ہوئی۔ دیکھیے مرزا قادیانی اپنی عقائد کی روح سے جس دن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، قرآن پاک کی روح سے، احادیث نبویہ کی روح سے اور فقہ اسلامی کی روح سے، لیکن اس نے اسے قانونی سطح پر کافر قرار دلوانے کے لیے ہمارے بزرگوں کو 90 سال محنت کرنی پڑی، اور پھر 10 سال مزید محنت کی، اور الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ 1974 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور 1984 میں جناب ضیاء الحق تھے۔ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں تحریک چلائی، جنرل ضیاء الحق نے ہماری اس تحریک سے متاثر ہو کر ہمارے قائدین کے سامنے تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر تعزیرات پاکستان میں دفعہ نمبر 298 کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اب قادیانی مرزا غلام کو نبی اور علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین آپ بھی بولیں نہیں کہہ سکتے۔ مرزے دا 2 بیویاں سن، ایک مسلمان رہ گئی اودا پتر سی فضل احمد، انہوں قادیانی لٹریچر کہندہ ہے تھجے دی ماں، اور دوسری جو اسے نبی مانتی ہے نعوذ باللہ اسے خدیجۃ الکبریٰ کا لقب دیا جاتا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اسے ام المومنین کہا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک بد کردار اور لوز کریکٹر بیٹی مبارکہ اسے سیدات النساء العالمین کا لقب دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک جنرل ضیاء الحق کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے کہا کہ یہ سیدات النساء العالمین کا لقب یہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک کا کرم ہے کہ ختم نبوت کی تحریک صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی تحریک نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے عظمت کے تحفظ کی بھی تحریک ہے۔ دیکھیے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو صحابہ کرام محفوظ ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے، صحابہ کرام محفوظ ہے۔ صحابہ کرام تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے، اہل بیت عظام محفوظ ہیں، اس لیے کہ اہل بیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے، قرآن پاک محفوظ ہے، احادیث نبویہ محفوظ ہیں، دین اسلام محفوظ ہے۔ میرے محترم دوستو، میں آخر میں جھنگ مجلس کے امیر اپنے مخدوم حضرت مولانا سید مصدوق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم اور مولانا غلام سرور اور اپنے عزیز مولانا سلمان اور یہاں کی جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپ کو جمع کیا اور ہمارے بزرگوں کے بیانات آپ کو سنائے۔ اور میں آخر میں اپنے ساتھی برادر محترم مولانا غلام حسین، اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجیے، جو ایک عرصہ تک یہاں ختم نبوت کا گن گاتے رہے اور دشمنان ختم نبوت کو للکارتے رہے، آج وہ صاحب فراش ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے اوپر اور ان کی اولاد پر قائم و دائم فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے مناظر ختم نبوت، خطیب اسلام، مجاہد اسلام